السلام علیکم دوستو، پروگرام ایکسپلور دا ورلڈ میں بہت خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے لیے ایک بادشاہ اور اجنبی کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انسان کی عادتیں اس کی نسل کا پتہ دیتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ایکسپلور دا ورلڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ دوستو، ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس سے قابلیت پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں سیاسی ہوں۔ عربی میں افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے کو سیاسی کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی۔ اسے گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا گیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا، نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا اور اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا، گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا، تم کو کیسے پتہ چلا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مسئول کے گھر اناج، گھی، بھنے ہوئے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا، طور اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو ساس کو بلوا بھیجا۔ معاملہ اس کے آگے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا، حقیقت یہ ہے، تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لہٰذا ہماری بیٹی 6 ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی، چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا، تم کو کیسے علم ہوا کہ ملکہ خاندانی نہیں ہے؟ اس نے کہا، اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دے دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، مصاحب کو بلایا۔ بادشاہ نے پھر اس سے اپنے متعلق دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا، جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا، نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ ہی تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا، یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا گیا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور پوچھا، بتا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک انسان کا چال چلن، رہن سہن چاہے کتنا ہی شاہانہ یا بلند و بالا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی عادات، خصائل، اخلاق اور طرز عمل اس کے خون اور نسل دونوں کی پہچان کروا دیتے ہیں۔